نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 737 سے ان العبودیۃ للہ ہی حقیقت الایمان، بے شک اللہ کے لیے عبادت کرنا، اللہ کی غلامی اختیار کرنا، ہی حقیقت الایمان، یہی ایمان کی حقیقت ہے. وہی فی الوقت ذاتہ اعلی مقام یبلغہ الانسان بتوفیق اللہ لہ، اور وہ اس وقت میں سب سے اعلی مقام پر ہوتا ہے، یعنی عبادت کی حالت میں انسان سب سے اعلی مقام پر ہوتا ہے. یبلغہ الانسان، جس کو انسان پہنچتا ہے، بتوفیق اللہ لہ، اللہ کی توفیق سے جو اس کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو انسان کو اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے. مثلا نماز کی حالت ہے، قرآن پڑھنے کی حالت ہے، علم حاصل کرنے کی حالت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے عبودیت. تو یہ حالت جو ہے یہ اعلیٰ ترین حالت ہے انسان کی، اعلیٰ ترین مقام ہے انسان کے لیے. یعنی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ انسان اللہ کی عبادت کی حالت میں ہو. اس کا یہ وقت سب سے بہترین وقت ہے جو اس کی زندگی میں جتنے بھی اور کاموں میں گزرتا ہے. ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ دنیا کے کاموں میں گزرتا ہے، اور ان کاموں کو بعض اوقات ہم انجوائے بھی کرتے، بعض اوقات مصیبت کے مارے کرتے ہیں. لیکن وہ وقت جو نماز میں ہے، جو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں ہے، بعض اوقات وہ ہمیں مشکل بھی لگتا ہے. لیکن اگر ہم اس وقت یہ بات سوچ لیں کہ یہ وقت کا سب سے اعلیٰ ترین استعمال ہے، سب سے بہترین استعمال ہے، تو اس وقت انسان ٹھہر جائے. پھر انسان یہ چاہے گا کہ یہ گھڑیاں رک جائیں، میں یہی کرتا رہوں. لیکن کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام چھوڑ کے اور کاموں میں لگے رہتے ہیں. تھوڑی سی کوئی رکاوٹ پیش آئی، کلاس سے چھٹی کر لی. کوئی اور دنیا کا اٹریکٹیو کام سامنے نظر آیا تو نمازیں مختصر کر دی. کیا ہے، شادی میں جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے، مہمان آ رہے ہیں، اس کو فون کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو ان سارے کاموں کی وجہ سے ہم نمازوں کا حال کیا کرتے ہیں اور کتنا وقت ان کو دیتے ہیں. اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے تو پڑھتے ہوئے بار بار ورقے پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں، اچھا کتنا باقی رہ گیا، یا پھر ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، اچھا کتنا ٹائم باقی رہ گیا. اور یہ نہیں سوچتے کہ یہی ٹائم تو اصل زندگی ہے، یہی تو اصل میں ہماری قیمت لگائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اور نیکی کا کام. تو مقصد یہ ہے کہ انسان عبادت کے کام کو دل لگا کر کرے، پوری یکسوئی سے کرے، خوشی سے کرے. وَإِنَّهُ لَمَقَامٌ كَرِيمٌ، اور بے شک یہ ایک عزت والا مقام ہے. یعنی اللہ کے نگاہ میں بندے کی اس وقت سب سے زیادہ عزت ہوتی ہے. يَرْتَفِعُ إِلَيْهِ الْإِنسَانُ، بلند ہوتا ہے جس کی طرف انسان، فی هذه الحیات وبعد الممات، اس زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. یعنی جو انسان اپنی عبادت یکسوئی سے کرتا ہے، دل جمی سے کرتا ہے، دل لگا کے کرتا ہے، اس انسان کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالی عزت عطا کرتا ہے اور موت کے بعد بھی عطا کرے گا. ان العبودیۃ للہ وحدہ، بے شک ایک اللہ اکیلے کے لیے عبادت کرنا، ہی العاصم من العبودیۃ للہوی، یہی بچانے والا ہے خواہشات کی بندگی سے. یعنی اللہ کی بندگی انسان کو خواہشات کی بندگی سے بچاتی ہے کہ انسان اپنے نفس کا بندہ نہ بنے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنے دل کی مرضی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، وہ بس اس کی مانتا ہے،
بس صرف وہ کام کرتا ہے جس میں اس کا دل راضی ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، اور باقی کام نہیں کرتا جو اس کو مشکل لگتا ہے. تو یہ اپنے نفس کو الہ بنانا ہے. اس بندگی سے انسان کیسے نجات پائے؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے. والعاصم من العبودیۃ للعباد، اور بچانے والا ہے بندوں کی عبادت سے، بندوں کی غلامی سے. یعنی بعض اوقات لوگ ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں جینے نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بس ان کی مرضی کے کام کریں، اپنی مرضی اور اپنی خوشی اور اپنے سکون کے لیے کچھ نہ کریں. تو جب انسان بندوں کی خدمت میں بھی ہوتا ہے یا بندوں کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے یا بندوں کے طریقے پر بھی چل رہا ہوتا ہے، تو بیچ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اس کام میں جو آپ کی تھکاوٹ ہوئی وہ نماز میں آ کے اتر جاتی ہے، اس کام میں آپ کو جو تکالیف پہنچی وہ نماز میں آ کر ہلکی ہو جاتی ہیں. تو اس طرح انسان اپنے نفس کی غلامی سے اور بندوں کی غلامی سے بچ جاتا ہے جب وہ اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دیتا ہے، اللہ کی بندگی میں خود کو دیتا ہے. وَمَا يَرْتَفِعُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ مَقَامٍ مُقَدَّرٍ لَهُ، اور نہیں بلند ہوتا انسان اس اعلی مقام کی طرف جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے، جو اس کے لیے رکھا گیا ہے. إِلَّا حِينَ يَعْتَصِمُ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ لِهَوَاهُ، مگر جس وقت وہ تھامتا ہے عبودیت کو اپنی خواہش سے بچنے کے لیے. کما یعتصم من العبودیۃ لسواہ، جس طرح وہ تھام لیتا ہے عبودیت کو اس کے علاوہ سے. یعنی یعتصم کا معنی یہاں بچانا ہی کر لیں کہ انسان بلند مرتبے اور بلند مقام کی طرف اس وقت بڑھتا ہے، اس وقت پہنچتا ہے، اس وقت جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اپنی خواہشات کی بندگی سے بچاتا ہے اور اللہ کی عبادت کے سوا ہر بندگی سے بچاتا ہے. ان الذین یستنکفون ان یکونوا عبیدا للہ وحدہ یقعون من فورہم ضحایا لاحط العبودیات الاخرى. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستنکفون، جو آر سمجھتے ہیں، ان یکونوا، کہ وہ ہو جائیں، عبیدا للہ وحدہ، ایک اللہ کے بندے، یعنی جو ایک اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے یا اللہ کی بندگی سے انکار کرتے ہیں، یقعون، تو وہ گر پڑتے ہیں، من فورہم، جلد ہی، ضحایا، قربانی بن کر، یعنی قربان ہو جاتے ہیں، لاحط العبودیات الاخرى، دیگر عبودیات کی طرف گرنے کے. یعنی جو لوگ اللہ کی بندگی سے انکار کرتے ہیں پھر وہ دوسری بندگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یقعون فورا عبیدا لہواہم وشہواتہم، وہ گر پڑتے ہیں فوراً ہی بندے بن کر اپنی خواہشات اور شہوات کے آگے، یعنی پھر وہ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں. فیفقدون من فورہم، تو وہ فوراً ہی کھو دیتے ہیں، ارادتہم الضابطہ، اپنا وہ ارادہ جو ڈسپلن کرنے والا ہے، التی خص اللہ بہا نوع الانسان، جس کے ساتھ اللہ نے نوع انسانی کو خاص کیا ہے، من بین سائر الانواع، تمام اقسام کی مخلوقات کی نسبت، یا تمام اقسام کی جو انواع ہیں ان کے درمیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کا بندہ بنتا ہے تو پھر وہ اپنے ارادے اور وہ قوت جو اس کو ڈسپلن کرتی ہے، جس سے انسان کو دوسری مخلوقات پر فوقیت ہے، وہ اس کو کھو دیتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا جس سے اللہ نے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے اندر عزم نہ پایا. یعنی یہ جو عزم ہے، ارادہ ہے، سیلف ڈسپلن ہے، یہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. مثلا آپ اپنے کھانے کو ریگولرائز کرتے ہیں،
کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. کیا ایک گائے بھینس بھی ایسے کر سکتی کہ وہ کہے کہ بس صبح کے وقت کھانا اور دوپہر کھانا اور شام کھانا ہے؟ یا اپنے اس کے کوئی ٹائمنگز ہوتے ہیں یا کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے کہ بس اتنا مجھے کھانا ہے؟ لیکن انسان اپنے معاملے میں کیا کرتا ہے؟ جو بھی عقل مند لوگ ہیں وہ اپنے کھانے کو بھی واچ کرتے ہیں اور اس معاملے میں بھی اپنے ارادے اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسپلن نہیں کر پاتے، وہ ہر وقت جو سامنے آئے وہ کھا لیتے ہیں، جو بھی ملے کھا لیتے ہیں. آپ نے اپنے خاندان میں ایسے بزرگ دیکھے ہوں گے، ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کے سامنے محاورتاً سونے جیسی چیز بھی رکھ دی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کھانے کا وقت نہیں، ہم یہ نہیں کھا سکتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کسی وقت کا کوئی بھی خیال نہیں، وہ ہر وقت جانوروں کی طرح جگالی کرتے رہتے ہیں، منہ مارتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. اب ان کا دل چاہ رہا ہے کافی پینے کو، اب ان کا دل چاہ رہا ہے چاکلیٹ کھانے کو، اب ان کا دل چاہ رہا ہے فلاں چیز. ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہارمفل ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نفس کے ہاتھوں اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے. یہ تو کھانے کی مثال ہے. اسی طرح دیگر اٹریکشن جو ہیں زندگی میں، دیگر خواہشات جو ہیں، اب جیسے سیکس ہے یا اور چیزیں ہیں جن کو شہوات کہا جاتا ہے، تو پھر اس میں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جو بھی سامنے آ جائے کیا فرق پڑتا ہے. اور بعض اوقات وہ اپنے محرم رشتہ داروں میں بھی فرق نہیں کرتے، وہ اپنے خواہشات کے اتنے شدید غلام بن چکے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ مال کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے اہم پیسہ ہے اور انہیں نہیں خیال رہتا کہ یہ کسی یتیم کا مال ہے یا کسی حقدار کا حق ہے. انہیں پیسہ چاہیے جس بھی طریقے سے آ جائے، حلال سے آئے حرام سے آئے. اور اسی طرح دیگر تمام چیزیں. تو جب بھی انسان اللہ کی مرضی کے آگے نہیں رکتا تو وہ حیوان بن جاتا ہے، ایک اینیمل کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی بھی حد کا پابند نہیں کرتا، کسی طرح بھی ڈسپلن نہیں کرتا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے بعض اوقات دوسروں کا حق مارتا ہے، دوسروں پر زیادتی کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی خود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب آپ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب اپنے نفس کے بندے بن جاتے ہیں تو سب سے نچلے مقام پہ جا پہنچتے ہیں. پھر آپ کا درجہ حیوانوں کی طرح ہوتا ہے، اور جب اطاعت کرتے ہیں تو آپ کا درجہ ملائکہ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح وہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے بلکہ ان سے بھی آگے ہو جاتا ہے. وَيَنْحَدِرُونَ فِي سِلْمِ الدَّوَابِّ، اور وہ گر پڑتے ہیں. انحدار ہوتا ہے نیچے گرنا، گر جاتے ہیں جانوروں کی جگہ تک. وَإِذَا هُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، تو جب وہ مویشیوں کی طرح ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. وَإِذَا هُمْ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو جب وہ اسفل سافلین سب نچلوں سے نچلے ہو جاتے ہیں. بعد ان کانوا بشرا مکرمین، اس کے بعد کہ وہ عزت دیے گئے انسان تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے نا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت بخشی. لیکن جب بنی آدم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو عزت کے مقام سے گر کر ذلت کی کھائیوں میں جا پڑتا ہے. جہاں بھی وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، جس بھی معاملے میں، تو وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا لوگوں کی نگاہوں میں بھی. اب آپ دیکھیے جو لوگ دوسروں کے حق مارتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، وہ بظاہر دنیا میں وقتی طور پہ کتنی بھی ترقی کر رہے ہیں، لیکن ان کی وہ عزت اور وہ مقام اور ان کے لیے وہ محبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والی مخلوق پھر ان کی عزت کرے. وَكَذَلِكَ يَقَعُونَ فِي شَرِّ الْعُبُودِيَّاتِ الْأُخْرَى وَأَحَدِّهَا، اور اسی طرح وہ گر پڑتے ہیں دیگر عبودیات میں اور ان سے سب سے زیادہ نیچے گری ہوئی. یقعون فی عبودیت العبید من امثالہم، وہ اپنے ہی جیسے بندوں کی غلامی میں گر پڑتے ہیں، ان کے بندے بن جاتے ہیں. یصرفون حیاتہم وفق ہواہم، وہ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں انہی کی خواہشات کے مطابق.
ومن اضل ممن عرض عليه الهدى الموصل الى الله والى دار کرامته فلم يلتفت الیہ. ومن اضل، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، ممن، اس سے جو، عرض علیہ الہدی، جس پر پیش کی گئی ہدایت، الموصل الی اللہ، جو اللہ تک پہنچاتی ہے، وإلی دار کرامتہ، اور اس کی عزت کے گھر تک، فلم یلتفت الیہ، تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ودعاہ ہواہ الی الطرق الموصلۃ للہلاک، اور اس کی خواہش اس کو ایسے رستوں کی طرف بلاتی ہے جو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں، والشقاء، اور بدبختی کی طرف، فاتبعہ وترک الہدی، تو وہ ان کی پیروی کرتا ہے اور ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. اب یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے لیے ہدایت کا راستہ کھولتا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ قرآن کریم کا راستہ، یعنی قرآن کے ذریعے، دین کے ذریعے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے اس راستے پر آنے کی. وہ ایک دفعہ آ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسٹریکٹ کرنے لگتی ہیں، اور وہ ان کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، کبھی اس کی نیند ہے اور کبھی اس کو مزید مال کی طلب ہو گئی، کبھی اس کو کسی اور چیز کی اٹریکشن آ گئی، تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اب پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں ان راستوں، اس علم سے کتنی دلچسپی رکھتے ہیں جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جانے والا ہے. ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ ہم خواتین کی پرائرٹیز زیادہ سے زیادہ کیا ہیں؟ گھر ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وقت دینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت نکل سکتا ہے کہ ہم ہدایت کے راستے، ہدایت کی کتاب، دین کے راستے، دین کے علم کے لیے وقت نکالیں، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ اپنے آپ کو پابند کریں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ دنیا کا چھوٹا سا بھی کوئی کام آ جاتا ہے، دنیا کی چھوٹی سی بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے دین کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب کہتے ہیں یہ اتنا ضروری نہیں ہے، یہ بعد میں بھی ہو جائے گا. کیسے بعد میں ہو جائے گا؟ مرنے کے بعد ہو جائے گا. اور کبھی ہم سوچیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے دین کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے، وہ چیزیں بھی ہماری اپنی نہیں رہتی، ان کی نگاہوں میں بھی ہماری کوئی عزت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیرت مند ہے نا. جب ہم اس کے مقابلے میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اس کی کتاب کو چھوڑ کے، اس کے دین کو سیکھنے سکھانے کو چھوڑ کے ہم اور چیزوں کی طرف چل پڑے، صرف اس فانی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، تو پھر کس طرح اللہ کی نگاہوں میں وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ترین مقام ہو. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن جاءہم الہدی، جن کے پاس ہدایت آئی، فرفضوہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. پچھلے تو وہ لوگ تھے نا کہ جنہوں نے نظر اٹھا کے تو دیکھا لیکن پھر چھوڑ دیا اس کو، اور چیزوں میں لگ گئے. اور یہاں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قبول ہی نہیں کیا. وَعُرِضَ لَهُمُ الْهُدَى فَاتَّبَعُوهُ، اور خواہش ان کے سامنے لائی گئی، پیش کی گئی، تو انہوں نے اس کی پیروی کی. وَصَدُّوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَبْوَابَ الْهِدَایَةِ، اور انہوں نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے، ویسے انکار کر دیا. وَفَتَحُوا عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ الْغِوَایَةِ، اور انہوں نے اپنے اوپر گمراہی کے دروازے کھول لیے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ آپ کو جواب نہیں دیتے، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ اصل میں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اگر آپ کے پیغام پر لبیک نہیں کہتے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ جائے، خواہش نفس کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ
بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا سمجھ میں آیا اب تک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اگر چھوڑتے ہیں تو پھر بہت سوں کی عبادت کرنی پڑ جاتی ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے انسان کے لیے, اور کوئی بھی راضی نہیں ہوتا. کوئی بھی راضی نہیں ہوتا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ نیوٹرل حالت میں رہ سکتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوگا یا پھر وہ کسی اور کی بندگی ڈیفینیٹلی کر رہا ہوگا. بالکل. یعنی آپ دیکھیں کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں وہ وقت کہاں لگ رہا ہوتا ہے, کسی بہت پروڈکٹیو کام میں, کوئی بہت اچھے کام میں. تو جب اللہ کی عبادت کا وقت ہم گنوا دیتے ہیں, وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں, تو پھر اپنے لیے کس نتیجے کی توقع رکھتے ہیں کہ کہاں پہنچیں گے ہم؟ جی استاذہ, ابھی جیسے ریسنٹلی رمضان ختم ہوا ہے تو ماشاءاللہ 30 days آتی رہی عورتیں دورہ قرآن کے لیے, اور بہت سے چہرے ایسے تھے جو صرف سال میں ایک ہی دفعہ نظر آتے ہیں. ان کو کتنا بھی بلاتے رہو, کتنا بھی کہتے رہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مینج کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. 30 days in a row اگر ہم نے مینج کر لیا تو once a week 2-3 گھنٹے کے لیے تو ہم کر ہی سکتے ہیں. تو وہی خواہشات نفس والی بات ہو جاتی ہے نا کہ ہم تھوڑا سا کنٹرول کر کے بالکل تو آ سکتے ہیں. اصل میں رمضان کو ہم نے ایک ایونٹ بنا لیا ہے, جیسے ایک ایونٹ ہوتا ہے نا, تو جب وہ ایونٹ آتا ہے تو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں, جب ایونٹ گزر جاتا ہے تو ہم واپس اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں, پھر ہم وہی بن جاتے ہیں جو اصل میں ہم ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے تبدیلی کا مہینہ نہیں بنتا. جبکہ رمضان تبدیلی کا مہینہ لعلکم تتقون, کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. جب تقوی آتا ہے تو انسان کی اللہ سے محبت, اللہ کی کتاب سے محبت, اللہ کے دین سے محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ اس کا کرائیٹیریا ہے. تو اگر رمضان گزرے اور ہماری اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کی ہدایت کے ساتھ محبت ہی نہیں بڑھی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مقصد تو پورا نہیں ہوا جس کے لیے ہم نے اتنے فاقے کیے. So something that I learned from all this is that there's little things that distract us, like sleep, money, the dunya, and it gets in the way of what's important. And like you said, like when are we going to do it? When we're in our grave? And that kind of stuck with me. So yeah, just a little bit. یعنی آپ سوچئے کہ جب ملک الموت آئے گا نا کہ نہیں آئے گا, یا ہم سے کھو جائے گا کہیں, آئے گا نا, تو اس وقت ہماری تمنا کیا ہوگی, ہماری آرزو کیا ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی تھی. جب ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا اور نامہ اعمال بند ہو جائے گا تو اس وقت ہماری تمنا کیا ہوگی؟ ایک تسبیح اور کر لیں, ایک قرآن کی آیت اور سمجھ لیں, لیکن وہ فائدہ نہ دے گا, کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. چاہے ہم سارا وقت ہی تسبیحات پڑھتے رہیں, ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. اور آج ایک دفعہ پڑھے تو کم از کم 10 گنا اجر ہے, لیکن آج جو وقت ملا ہوا ہے یہ ہم گنوا رہے ہیں, ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں ادھر ادھر کے فضول مشغلوں میں. کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں, کبھی کچھ دل بہلانے کے طریقے بنائے ہوئے ہم نے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, جبکہ کل یہی چیزیں کام آنی ہیں, انہی سے درجے بڑھنے ہیں. So I was thinking, what is keeping us in the ubudiyya of hawa continuously? And the answer that is, coming to my mind is, many times we have set very minimal standards of ubudiyya for ourselves. If we can maintain that, that's enough. I'm not sinning if I'm not doing more than this. For example, if I just do, the faraid, I'm good. If I'm not doing the nawafil, it's not a sin. So maybe we stay away from those things just because we don't consider them as being sin, but it's not. دیکھیں, دنیا کے معاملے میں تم بیسک نیڈس پر نہیں رہتے. اتنا کما لیے کہ آج کی روٹی بن جائے گی تو بس کافی ہے, اس کے لیے تو اور چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں فرائض پڑھ لی ہیں تو بس اتنا کافی ہے نا, پورا ہو گیا. Ustaza, recently we shifted from one house to another and there is so much work and I kept on making dua, Allah don't make me do ibadah of this house. I don't want to do it. I want to do ibadah for you. All the time when I do work there is a lot and I feel sad for myself. Even though I do tasbih, then I forget. Then I start to do some work and then I forget. But this is a big thing that when we are busy. This is a test. When Allah subhanahu wa ta'ala gives us a ni'mah, how do we spend it? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I watched a video during Ramadan and there was this elderly lady. She was
discussing about how when she even has to cook iftar in Ramadan, she does dhikr while she's cooking. So she's like, I don't let any time be wasted. So even when she's cooking or she's serving, she's constantly saying dhikr of Allah. So she was like, even at those times, be with Allah. Yes. That's something that really touched me. I was just thinking about the point of, determination, self-discipline, and a reflection really, or something I noticed, if you look at children these days, especially during Ramadan, I noticed, you notice a lot, and it starts at a young age, let's say food. I feel you see kids constantly are given snacks all the time. There's no proper food time. There's always a snack bag. And I don't remember in our childhood that we had, when we go out somewhere, that we would have snacks all the time, constantly. Similarly, we go somewhere, you see children constantly on the phone. Mm-hmm. It's an easy solution to entertain them, to keep them quiet. But I'm thinking, what do we teach our children, really, to get their desires fulfilled immediately, constantly, be it food, be it entertainment, and what will it lead to eventually? So I think something really to be careful about, what are we teaching our children? And the other point I wanted to mention, doing dhikr of Allah or remembering Allah, we sometimes think it's a big thing, we need to sit down and specifically do something, but I remember leave everything and then. Right, and you mentioned yesterday in Bukhari, I think, something as easy as doing dhikr before the sun rises, after Fajr, or before the sun sets, and it's something so easy and something 2 minutes maybe, and yet we don't sometimes are able to do it. So, developing this routine of constantly doing dhikr. And I remember also, similar as Sister Roham mentioned, we went from Makkah to Medina, and the taxi driver constantly was moving his fingers while he was driving, and I'm thinking, this is his job, and he probably doesn't have time to sit in a masjid and do, ibadah as such, but he was constantly moving his lips and fingers. So I'm like, this is something we need to develop, inshallah. ان الایمان الحقیقی، بے شک حقیقی ایمان، اصلی ایمان، المتمثل فی العمل الصالح، جو عمل صالح کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی جو عمل صالح کی شکل میں سامنے آتا ہے، هو الذی یعصم النفس البشریہ، وہی بچاتا ہے انسانی نفس کو من الیأس الکافری، کافر کی مایوسی سے، فی شدتی مشکل وقت میں، کما یعصمها، جس طرح وہ بچاتا ہے اس کو من البطری، ایروگنس سے، الفاجری، فاجر کی، نافرمان کی، فی الرخائی، خوشحالی میں. یعنی حقیقی ایمان جو ہے جب عمل میں ڈھل جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک اعتدال آ جاتا ہے، بیلنس پرسنالٹی بن جاتے، نہ اس کے اندر تکلیف کے وقت انتہائی مایوسی ہوتی ہے اور نہ ہی خوشی کے وقت اس کے اندر کوئی ایروگینس ہوتی ہے. یعنی خوشحالی میں وہ شخص اکڑتا نہیں بلکہ وہ اللہ ہی کا بندہ بن کے رہتا ہے، اور تکلیف کے وقت، شدت کے وقت وہ مایوس نہیں ہوتا. وَهُوَ الَّذِي يُقِيمُ الْقَلْبَ الْبَشَرِيَّ عَلَى سَوَاءٍ فِي الْبَأْسَاءِ وَالنَّعْمَاءِ، اور وہی ہے جو انسانی دل کو قائم رکھتا ہے ایک جیسا تکلیف میں اور نعمت میں. یعنی اصل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا دل خوشی اور ایمان میں ٹھہرا رہے. وَيَرْبِطُهُ بِاللَّهِ فِي حَالَيْهِ، اور اس کی دونوں حالتوں میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی سے باندھے رکھتا ہے، مربوط رکھتا ہے. یعنی اللہ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، خوشی میں بھی اس کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے اور تکلیف میں بھی اس کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے. فلا يتعالى ولا يتنفج عندما تغمره النعماء، تو وہ بلند نہیں ہوتا اور بوسٹ نہیں کرتا، یعنی اکڑتا نہیں، ایروگنٹ نہیں ہوتا جب اس کو نعمتیں ڈھانپ لیتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ شیخی نہیں بگاڑتا. ولا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق البأساء، اور وہ گرتا نہیں، دوسرا بھی گرنے کے معنوں میں، اور وہ گرتا نہیں تحت مطارق البأساء، تکلیف کے ہتھوڑوں کے نیچے. مطارق، مطرق سے، مطرق ہیمر کو کہتے ہیں، یعنی جب اس کے اوپر پے در پے ہتھوڑے پڑتے ہیں تکلیفوں کے تو وہ
بالکل پس کے نہیں رہ جاتا، ختم نہیں ہو جاتا. بل یشکر عند السراء، بلکہ وہ شکر ادا کرتا ہے خوشحالی کے وقت. ویصبر عند الضراء، اور صبر کرتا ہے تکلیف کے وقت. وفی کل خیر، اور ہر ایک میں خیر ہوتی ہے. یعنی مومن کے لیے خوشحالی اور بدحالی دونوں میں ہی کوئی خیر ہوتی ہے. خوشحالی میں وہ شکر کر کے اپنے درجات میں اضافہ کرتا ہے، اور بدحالی میں صبر کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا تو سارے کا سارا معاملہ خیر پر مبنی ہے. ولیس ذاک لأحد، اور یہ چیز کسی کو بھی حاصل نہیں، الا للمؤمن، سوائے مومن کے. ان اصابتہ سراء شکر، جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. وان اصابتہ ضراء، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر، تو وہ صبر کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یعنی مومن ہر حال میں خیر ہی میں ہوتا ہے. لیکن کیا ہم اپنے لیے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم خوشحالی میں تو سمجھے کہ بہت اچھا ہے، کوئی پوچھے کیا حال ہے کہ بہت اچھا، اور جب کوئی تکلیف آئے اور پوچھے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. بڑا برا حال ہے، کچھ نہ پوچھو کیا حال ہے. عام محاورے ہیں ہمارے، تمہیں کیا پتا میرا کیا حال ہے، تم کیا جانو. اس وقت بھی کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، اللہ ہی کا شکر ہے، کیونکہ مومن کے لیے وہ حال بھی اجر میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. وہ سارا وقت جس میں وہ کسی پریشانی، غم یا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے اجر میں اضافے کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے. بعض اوقات ہم نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے نیکی کماتے ہیں، اور بعض اوقات کسی تکلیف دہ سچویشن میں صبر کر کے اس سے بھی زیادہ اجر کما جاتے ہیں. تو مومن کے دونوں حال بہتری کے حال ہی ہوتے، وہ ہر حال میں سے خیر سمیٹنا چاہتا ہے. ان الایمان الحقیقی یجعل الفرد امتا یقف لأعطى امت، حقیقی ایمان جو ہے وہ ایک فرد کو امت بنا دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کیا تھے؟ کانا امتا، ایک امت جیسا کام کیا انہوں نے. یقف، جو کھڑا ہو جاتا ہے، لأعطى امت، سرکش امت کے سامنے ان کا مقابلہ کر لیتا ہے. فہذا ہود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہود علیہ السلام ہے. بعد ان نصح لقومہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی. لقوم عاد، ودعاہم الی اللہ، اور انہیں اللہ کی طرف بلایا. فلم یؤمنوا، تو وہ ایمان نہ لائے. وقف فی وجوہہم، تو وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. فی حسم کامل، پوری قوت کے ساتھ، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، ان سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. وفی تحد بین، اور واضح غلبے کے ساتھ. وفی استعلاء بالحق الذی معہ، اور اس حق کی بلندی کے ساتھ جو ان کے پاس تھا. وثقۃ، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ، بربہ، اپنے رب پر، الذی آمن بہ، جن پر وہ ایمان لائے تھے. فقال بعد اصرار قومہ علی الکفر، تو انہوں نے اپنی قوم کے کفر پر اصرار کے بعد یہ کہا. قال انی اشہد اللہ، کہہ دیجئے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہنا. انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. من دونہ، اس کے سوا. فکیدونی جمیعا، تم سب میرے خلاف چال چلو. ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کے بال. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. یعنی قوم نے جب کفر پر اصرار کیا
تو یہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر اسی شرک سے بیزاری کا اظہار کیا جس میں قوم پڑی ہوئی تھی. اور پھر وہ چالیں چل رہے تھے آپ کے خلاف، تو انہوں نے کہا چل لو، چالیں چلنی ہے جتنی، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا توکل اللہ پر ہے، اور اللہ تو سب کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، سب کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہے، اور میرا رب بالکل سیدھے راستے پر ہے، تو وہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ تم مجھے پکڑو اور نقصان دو، اللہ تمہیں پکڑنے والا ہے. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فنواسی جمیع الخلق بیدہ، ساری مخلوق کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں. ناصیہ کہتے ہیں نا پیشانی کو، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. فلا تتحرک دابۃ ولا تسکن الا باذنہ، نہیں حرکت کرتا کوئی جاندار اور نہ ساکن ہوتا ہے مگر اسی کے اذن سے. فلو اجتمعتم کلکم علی الایقاع بی، اگر تم سارے کے سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ مجھے گرانے پر، واللہ لم یسلطکم علی لم تقدروا، اور اللہ نہ تمہیں مسلط کرے مجھ پر تو تم طاقت ہی نہیں رکھتے کہ میرا کچھ بگاڑ سکو. فإن سلطکم فلحکمۃ ارادہا، اور اگر وہ تم کو مسلط کر دے تو وہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوگا جس کا اس نے ارادہ کیا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جواب ہے. پہلے تو یہ کہ میرا یقین ہے کہ اللہ تم دشمنوں کو مجھ پر غلبہ نہیں دے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے دے دیا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی جو اللہ جس کا ارادہ کر رہا ہے. ان اصحاب الدعوت الی اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی طرف دعوت دیتے، واہل الایمان، اور اہل ایمان، فی کل زمان و مکان، ہر زمان و مکان میں، فی حاجت، اس بات کی ضرورت میں ہے، ان یقفوا طویلا امام ھذا المشہد الباہر العزیز، کہ وہ کھڑے رہیں لمبی دیر تک اس زبردست بہت بارونق منظر کے سامنے. رجل واحد، ایک شخص، لم یؤمن معہ الا القلیل، جس پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، یعنی ان کی قلت تھی. یواجہ اعطى اہل الارض، وہ مقابلہ کر رہا ہے زمین کے سب سے بڑھ کر سرکش لوگوں کا، واغنى اہل الارض، اور زمین کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں کا، واکثر اہل الارض حضارۃ واشدهم قوۃ، اور سب سے زیادہ زمین پر جو ترقی یافتہ لوگ تھے اور قوت والے تھے ان کا. فاما عاد فاستكبروا فی الارض، تو جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، بے وجہ، ناحق. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، من اشد منا قوۃ، ہم سے زیادہ کون سخت ہے قوت میں، ہم سے زیادہ قوت کس کی طاقتور ہے. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، هو اشد منہم قوۃ، وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید ہے. وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کا ایمان درست ہوتا ہے، اس کا عمل درست ہوتا ہے، تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے، کیا چیز مل جاتی ہے، اس کو کانفیڈنس ملتا ہے، یقین کی قوت ملتی ہے،
انسان ڈپریشن میں جانے سے بچتا ہے, انسان بڑے بڑی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. What we learned today in our class, we began Surah Al-Anfal. And in the beginning of Surah Al-Anfal, there is mention, of course, of the war booty that came towards the believers at the time of the Battle of Badr. But then there's description of true believers. And the description is so beautiful, that there are those who إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. And وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. And then what does that lead to? وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. And then they're the ones who establish prayer. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. So these are all names of actions, right? That are performed when there is soundness of faith. And then there's mention of the Battle of Badr and how the believers also wanted the caravan, right? They didn't want to meet the army because that was the easier option. But Allah put them in that situation to test their iman. And that was a means of elevating their ranks. So sometimes we don't like the difficult situations, but that is what Allah wants for us. There is an hikmah aradaha Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Something I got out of this and this portion was that to trust Allah within everything, because normally when you depend on people you don't get as much, but if you have iman you can do more, and like you don't need to depend on other people anymore because they won't always be there for you, but you know that Allah's always there. Yes. So as I was thinking, subhanallah, this really struck me. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. As if it's a gift of iman. As soon as you submit, this is the gift you get. This is not possible other than having iman. بالکل subhanallah. کیونکہ یہ دو سچویشنز تو ہماری زندگی میں ہوتی ہی رہیں گی, تکلیف بھی آئے گی, خوشی بھی آئے گی. تو دیکھنے کی بات یہ کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہے, یہاں سے ہماری پھر ویلیو بنتی ہے, جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے. جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو مومن کا ریئیکشن اس وقت بھی بہت پازیٹیو ہوتا ہے. اس پازیٹیو ریئیکشن کے پھر آگے فائدے ہوتے ہیں, اور اگر انسان کے ریئیکشن نیگیٹو ہوتے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. شکر ادا کرتا ہے انسان, اس کو اکنالج کرتا ہے, اس کے الگ فائدے ہوتے ہیں. اور اگر نہیں کرتا, اکڑتا ہے, ایروگنٹ ہوتا ہے, اپنے آپ بوسٹ کرتا ہے کہ میں ہی بڑی چیز ہوں, تو اس کے نقصان بھی اسی کو ہی ہوتے ہیں. اور یہ دنیا میں ہو رہے ہیں, آخرت کا نقصان تو اپنی جگہ ہے. Sometimes you're put in a situation where it actually makes you sick to your stomach, and it's okay to feel sad, and after all, you're a human being. But it's at that time when you make dua, and it's that time when Allah actually gives you strength to overcome those situations, and He keeps you strong. For me, I know that in time of difficulty, I always work better. I get out of the difficulty being more strong, and other people too. And when I am happy, when there is everything is good, then I am happy and I'm content. But the two things we have to work on is when we are in difficulty, although we know that it's better for us, but we have to work with iman, keeping it in the way that it is better for me, it is making me better, and in reward for this I'm getting like higher darajat, higher ranks. But when we are happy, we are just happy, we are not working at that time. So we have to make positive attitude in the happiness as well, so that we work more and we work better to get those ranks. Ustaz, I was thinking that, true iman, what it truly brings is contentment to the heart, right? Whether it's in times of happiness or sadness, right? Or difficulty. Even in times of happiness, there is a possibility that you might not be grateful, right? You might just want more, and it takes away contentment. We've seen so many examples, like I've seen so many examples like that. And there's no contentment even though there is such a big reason. Yes, there's so much and there's such a huge reason for happiness, right? And it's the same thing even in times of difficulty. If you truly know, if you have iman and you know that, Allah subhanahu wa ta'ala has something, there's hikmah behind whatever situation you're in, your heart will always be content and you'll never get upset. So whether it's times of happiness or it's times of sadness, if there's true iman, there's contentment. Yes. Something that came to my mind was a very famous quote I saw circulating on social media a while ago. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala might put you through a trial repeatedly,
until you learn the lesson from. And the Quran, He also repeatedly tells us to do tadabbur as well, to reflect on the verses. And also, I think as humans, one of our weaknesses is that we seem to think things are in our control. And when we try to change our mindset and remember that everything happens with Allah's permission, and there's always a lesson to be learned in it, and reflection is, key to helping us understand, was I maybe ungrateful in that situation, or maybe I should have been, maybe a better person? Is there something I need to improve on? There's also an example that came to my mind about, I can't remember if it was a famous Imam, maybe Imam Shafi or Imam Bukhari, I don't know, but the quote says something like, whenever they met somebody, they always learned something from them to either improve in themselves or to either remove that particular thing from their own character. صحابہ کے بارے میں جیسے یہ ہے نا کہ the prophet was so confident علیہ السلام. So it was said that there was a spy who went to the army of Muslim Sahaba army, and when he came back and they asked, what did you find in them? And he said, they were ruhbanan fil layli wa fursanan bin nahar. Like at night they were really humble towards Allah subhanahu wa ta'ala, but when in the morning they were really brave people. So this is the way of the moment. دن کو جہاد کرتے تھے, رات کو تہجد پڑھتے تھے. Just connecting these two, so for instance this example about praying at night and doing jihad in the day, or in the state of sabr and shukr, I'm connecting it to the opening sentence of the class today. Like that time is the best, most valuable time when we are in the ubudiyya of Allah. And the state of shukr is the state of the heart, that it's an action of the heart, right? So it is a state of ubudiyya. Even if we are not at that moment praying or reciting, you're still connected with Allah through shukr, through sincere shukr. And obviously a shakir qalb will make the lisan shakir as well. But I'm just thinking that it does bring you to that most valuable time of our lives. Yes. Even in sabr time as well. Yes. Subhanallah. And sometimes that leap is you start enjoying those moments. Exactly. Yes. So that leap, even in moments that require too much sabr, that's, you always reach the threshold of your sabr and then you extend a little bit more. Yes. You reach the max and then more. Yes. کچھ عرصہ پہلے میری والدہ کی وفات ہوئی. بہت بڑا صدمہ تھا. آپ یہ کہ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ کہہ سکتے ہیں. اپنی ماں کو کھونا جو ہے, اٹس ناٹ ایزی. ابھی تک بھی بعض اوقات میں بالکل بچوں کی طرح اکیلے میں رونے لگتی ہوں ان کو یاد کر کے. یعنی ایسی محبت ہوتی ہے ماں اور بچے کی کہ جو کسی اور محبت کے پیرالل نہیں. تو لیکن جس وقت ان کی وفات کی خبر سنی اور انا للہ پڑھا اور الحمدللہ پڑھا, دل کے اندر ایسا سکون تھا کہ وہ جس سے ایمان کی حلاوت انسان چکھتا ہے نا, یعنی وہ میں کیفیت سکون کی بیان ہی نہیں کر سکتی. غم اپنی جگہ, لیکن وہ جو سکینت تھی خاص, وہ بہت کم زندگی میں ملی. تو جتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے اس پر جتنا زیادہ انسان صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے, تو ان مع العسر یسرا آ جاتی ہے. اس عسر اور اس تنگی اور اس غم کے اندر ہی سکینت آ جاتی ہے آپ کے دل کے اندر. لیکن اگر آپ چیخنے چلانے لگتے ہیں, نیگیٹو ری ایکشن آپ کا ہوتا ہے, تو بندوں کی نظر میں بھی اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور اپنے اندر سے بھی وہ غم جاتا نہیں, وہ اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ آپ کو تکلیف دینا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک غم ہے جو آپ کے لیے راحت بن جاتا ہے اور ایک غم ہے جو آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے, ڈپریشن بن جاتا ہے. تو یہ فرق ہے اس صبر کرنے یا نہ کرنے میں, کہ آپ اس کو ایکسپٹ کیسے کرتے ہیں, اللہ کی ڈیسٹنی کو, اللہ کی تقدیر کو, اللہ کے فیصلے کو آپ کس طرح لیتے ہیں. I was thinking of the husnul dhan, the good supposition that a believer develops when iman enters the heart. Like in this case, in the case of Qawm Aad, when the messenger says that Allah subhanahu wa ta'ala will never let you overpower me, but even if he does, then there is a hikmah in this, and I'm pleased with this. Yes. And now that you mentioned about your mother passing away, I remember when she was admitted in the hospital, you had sent a message across to everybody that she is hospitalized, and I remember one of your children had sent a message to you that if Allah subhanahu wa ta'ala has written life for her, then alhamdulillah. If she passes away, then alhamdulillah. I was admiring the upbringing that you gave your children, alhamdulillah. It calls for a lot of iman to say that if Allah subhanahu wa ta'ala calls your mother back, then alhamdulillah. It calls for a lot of iman. Alhamdulillah. فَهَؤُلَاءِ الْعُتَاةُ الْجَبَّارُونَ
تودد الیہم ہود، یہ سرکش جبار لوگ جو تھے ہود علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے. وقال لہم، اور ان سے کہا، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو میری. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. فلما تبین له عنادهم واصرارهم علی الکفر، پھر جب ان کے لیے یعنی ہود علیہ السلام کے لیے ان کا عناد اور اصرار کفر پر واضح ہو گیا، ومحادۃ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی، والاستہتار بالوعید، اور وعید کو نگلیکٹ کرنا، والجرأۃ علی اللہ، اور اللہ پر جرأت کرنا، وقف لہم ہذہ الوقفۃ الباہرہ، تو وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ایک عظیم الشان کھڑے ہونے کی طرح. لأنہ مؤمن، کیونکہ وہ مومن تھے. یعلم ان ربہ معہ، وہ جانتے تھے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے. وہو الذی ارسلہ، اور وہی ہے جس نے ان کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. انسان کہتا ہے نا یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کروائے گا، اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی کی مدد سے ہوگا. تو پھر انسان کی پوری کیفیت ہی بدل جاتی. یعنی اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے بعض اوقات بڑی بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے بند آ جاتے، بڑی بڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. جب اسلام آباد میں اسکول کی تعمیر ہو رہی تھی تو بہت سارے فنڈز کا 1/3 جو تھا فنڈ کا حصہ، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پورا کیا جائے. اور بچوں کو اگست سے اسکول جانا ہے تو بلڈنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے. یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا بہت بڑا چیلنج تھا. تو میں جب دیکھتی تو میں یہی کہتی کہ اللہ یہ تیرا کام ہے اور تو نے کرنا ہے اس کو. اور اب میں جب آ بھی رہی تھی تو میں آخری نظر ڈال کے آخری الفاظ میرے یہ تھے کہ اللہ یہ میں آپ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. کیونکہ بعض چیزیں ہیومن کیپیسٹی میں نہیں ہوتی، ہم نہیں کر سکتے، ہم کہاں سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ کا ارادہ ہو اس کام کے کرنے کا تو کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا. وہ وہاں سے مدد فراہم کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہر وہ شخص جو دین کا کام یا لوگوں کی خدمت کے کام کے لیے اٹھتا ہے، اٹس ناٹ این ایزی پاتھ. بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر چیز اسموتھ ہے، لیکن اس میں بہت سے ہرڈلز ہوتے ہیں. تو ایسے میں انسان جب تک اللہ سے مدد حاصل نہ کرے یا تو استقامت اختیار نہیں کرتا، وہ چھوڑ جاتا ہے اس کام کو. یعنی وہ کہتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے، میرے بس کی بات ہے، میں جا رہا ہوں، اسے چھوڑ دیتا ہے. یا پھر اس میں الجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں پیغمبروں کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے کہ کس طرح مشکل ترین وقت میں بھی ان کو اتنا کانفیڈینس تھا، اتنا توکل اور اتنا اعتماد تھا کہ وہ رب میرے ساتھ ہے جس نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، جس نے مجھ سے یہ کام لیا ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے، تو یہ ہو جائے گا، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے. اور واقعی ہود علیہ السلام بچا لیے گئے. بظاہر تو نہیں لگتا اتنی بڑی قوم اور ساری کی ساری خلاف، اور پیغمبر تنہا، صرف چند ایک مسکین سے لوگ اس کے ساتھ، تو مادی قوت تو کوئی نہیں تھی. لیکن کس طرح اللہ نے بچایا. اور اس چیز سے جب آپ گزرتے ہیں، پھر جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے، وہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں بڑھتا، صرف کسی لیکچر کو اٹینڈ کرنے سے نہیں بڑھتا. آپ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے ہو کر گزرتے ہیں اور اللہ کی مدد کو دیکھتے ہیں، تو وہ پریکٹیکل لائف، وہ پریکٹیکل ایکسپیرئنس آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر دیتا ہے. آپ کچھ اور بن چکے ہوتے ہیں جو اس کے بغیر نہیں بن سکتے. مشکلات انسان کو شیپ کرتی ہیں. ڈائمنڈ جو ہے اس پہ بہت سی ضربیں لگتی ہیں تو پھر وہ جا کے اس کے اندر چمک آتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو جو رب ہر چیز پہ قادر ہے اس کے لیے یہ مشکل ہے. بالکل، کیونکہ وہ آپ کی سوچ کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، آپ کے ایمان کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی.
اگر اللہ کی مدد ہے. اور اگر میں اللہ کا اطاعت گزار نہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اس وقت باہر کے لوگوں کو کچھ کہنے کی بجائے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وَيَعْلَمُ أَنَّ أُولَئِكَ الْجَبَّارِينَ إِنَّمَا هُمْ مِنَ الدَّوَابِ الَّتِي مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَرَبُّهُ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا فَأَنَّىٰ تَضُرُّهُ. اور وہ جانتا ہے کہ یہ جبار، یہ ظالم لوگ، یہ اللہ کے ان جانداروں میں سے کچھ جاندار ہیں جن کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. تو وہ کہاں سے نقصان دیں گے؟ کوئی نقصان نہیں دے سکتا. پھر انسان بڑے بڑے ظالموں سے بھی نہیں ڈرتا. وَمَاذَا تَمْلِكُ هَٰذِهِ الدَّوَابُ. اور یہ جاندار کس چیز کے مالک ہیں؟ امام قوت العزیز الجبار، اللہ الجبار العزیز کی قوت کے سامنے. ان اللہ اہلکہم بما یحتاجون الیہ. اللہ نے ان کو اسی چیز کے ساتھ ہلاک کر دیا جس کے یہ محتاج ہیں. ولا یستغنون عنہ لحظۃ، جس سے یہ ایک لمحے کے لیے بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتے. نہیں ہوا، آکسیجن ہمیں ہر وقت چاہیے، اگر ایک منٹ کے لیے بھی رک جائے تو ہمارا حال کیا ہو. انہ الہوا الذی ارسلہ علیہم، یہ ہوا ہی تو تھی جو اللہ نے ان پر بھیجی، مسلط کر دی. فعاقبہم اللہ بریح شدیدۃ، تو سزا دی ان کو اللہ نے سخت ہوا کے ساتھ. عقوبۃ تناسب قوتہم، ایسی سزا جو ان کی قوت کے مناسب تھی. التی اغتروا بہا، جس پر انہیں بڑا غرور تھا. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون. بس بھیجا ہم نے ان پر تیز ٹھنڈی ہوا کو منحوس دنوں میں، تاکہ ہم چکھائیں ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے. فدمرتہم واہلکتہم، تو اس ہوا نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، ہوا سب کچھ اڑا کے لے گئی. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.